اس سے پہلے 65 کی جنگ ہے یا کارگل کی جنگ ہے، اس پر دونوں کی مطلب وہ کہتے تھے، ایک پلڑا کہتا تھا کہ ہم نے انڈیا کی بینڈ بجائی، انڈیا والے کہتے تھے ہم نے پاکستان کی بینڈ بجائی، لیکن اس دفعہ پتہ چل گیا کہ کس نے کس کی بینڈ بجائی۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، جہاں پہ اسلحہ ڈیپو ہے وہاں پہ اٹیک ہوگا تو ایک 10-20 کلو مواد جو ہوتا ہے وہ کتنا نقصان دیتا ہے، اور جہاں پہ اسلحہ ڈیپو ہے تو اندازہ لگا لیں وہ کتنا نقصان دیتا۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہندوتو آئیڈیالوجی پر چلنے والی بی جے پی حکومت اور مودی سرکار وہ تو ہر حوالے سے اخیر ہو گئی۔ عاصم منیر کا جو گراف پہلے شاید پی ٹی آئی یا باقیوں نے بہت کم کیا ہوا تھا، اس کے پہلے جنگ ہونے سے پہلے بھی اس کا گراف اوپر گیا، مقبول بن گئے، ابھی جنگ کے بعد تو وہ بہت ہی اونچائی سطح پہ ہیں، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک وہ میڈیا کے سامنے نہیں آئے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے پروفیشنل سولجر کی، کہ ایک طرف آپ کا امیج بلڈ ہو گیا ہو، بہت زیادہ آپ عروج پہ آ گئے ہوں، اور اس کے باوجود آپ اوائڈ کریں، لائم لائٹ میں نہ آئیں، تو یہ ایک اچھی چیز ہے۔ چائنا بھی ہمیشہ وہ کہتے تھے چائنا سے یہ لیتے ہیں وہ لیتے ہیں، اگر پاکستان نے چائنا سے امداد لی تو انڈیا اسرائیل سے لے رہا تھا، امریکہ سے لے رہا تھا، یو ایس سے روس سے لے رہا تھا، فرانس سے رافیل لائے، تو اس کی اپنی کیا چیز تھی۔ انڈیا والے کہتے تھے ایک تو ہو بگڑا اور اوپر سے اس کے پاس اٹامک پاور ہو، پاکستان کو تانے دے رہے تھے، اور اوپر سے کہہ رہے تھے کہ بھائی عاصم منیر یہ تو وہ خر دماغ یا پاگل آدمی ہے، یہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو ایک طرف یہ کہتے تھے، دوسری طرف کاروائیاں کرتے تھے، تو پھر اس کا صلہ پھر اس خر دماغ نے دے دیا۔ یہ ورلڈ آرڈر آیا کہ اب بھائی خطے میں اجارہ داری انڈیا کی نہیں رہے گی، انڈیا اتنا مضبوط نہیں ہے، اس کو رافیل دیے، وہ بھی رافیل والوں فرانس کو بھی اس نے بے عزت کرا دیا۔ کل کہہ رہے تھے کہ 6 طیارے ان کے گرائے ہیں، پہلے تو کہا جا رہا تھا 5، اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو ان کی پائلٹ ہے اس کو گرفتار نہیں کیا گیا، وہ صرف باتیں ہیں۔ تو اندرونی ذرائع بتاتے ہیں کہ ایسے باتیں نہیں ہیں، اگر ہوتی، اگر یہ نہ ان کے پاس ہوتی تو انڈیا اس کو سامنے نہ لا چکا ہوتا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایسی کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان اور چین میں کوئی دوریاں بڑھیں، انہوں نے پاکستان سے شکست کھا کے ان کو مزید قریب کر دیا ہے۔ ہم پہ یہ جنگ جو مسلط کی گئی ہے، ہم ایسا نہیں ہے معصوم پنجابیوں کو ماریں، مظلوموں کو ماریں، مارے جاتے ہیں وہ انٹیلیجنس کے لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کو مارتے ہیں، ان کو لینے جہاز آ جاتے ہیں، اگر وہ عام پنجابی ہوتا تو اس کے لیے کون آتا، وغیرہ وغیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد۔ آج ہم بات کریں گے کہ ساؤتھ ایشیا میں ورلڈ آرڈر چینج ہو گیا ہے۔ وہ پاکستان جس کو تانا دیا جاتا تھا کہ 1971 میں 93,000 فوجی اس کے پکڑے گئے، یرغمال بنا لیے گئے، ان کی بندوقیں چھینی گئیں، وغیرہ وغیرہ، اور ہر وقت یہ تانا دیا جاتا تھا۔ اس سے پہلے 65 کی جنگ ہے یا کارگل کی جنگ ہے، اس پر دونوں کی مطلب وہ کہتے تھے، ایک پلڑا کہتا تھا کہ ہم نے انڈیا کی بینڈ بجائی، انڈیا والے کہتے تھے ہم نے پاکستان کی بینڈ بجائی، لیکن اس دفعہ پتہ چل گیا کہ کس نے کس کی بینڈ بجائی۔ انفارچونیٹلی کہ آج کی سوسائٹی میں، آج کی دنیا میں ہم کہتے تو ہیں کہ ہم 21ویں سنچری ہے، لیکن ابھی تک بھی زور کو سلام ہے، ابھی تک بھی جس کے پاس زور ہے وہی ٹھیک ہے، اور اسی کی مانی جاتی ہے، لیکن ہونا یہ نہیں چاہیے تھا۔ آج کی مہذب سوسائٹی میں تجارت ہوتی، بارڈرز کھلے ہوتے، لیکن بدقسمتی سے آج بھی ساؤتھ ایشیا میں نفرت کی سیاست کچھ زیادہ ہی ہے، اور حالیہ لڑائی میں یقیناً ہم لاکھ گلے شکوے کرتے ہیں پاکستان سے کہ بھائی ادھر مداخلت کی، ادھر مداخلت کی، لیکن اس دفعہ اوور آل اس نتیجے پہ انڈیا نہیں پہنچایا تھا۔ پاکستان آخری دم تک یہ کوشش کر رہا تھا کہ ہم کوئی کارروائی نہ کریں۔ پہلگام والا واقعہ ہوا، افسوسناک ہوا، پاکستان کی گورنمنٹ سطح پر اس چیز کی مذمت کی گئی اور کہا گیا کہ آپ انویسٹیگیشن کریں۔ پھر یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ کو ہم اپنے اوپر اعتبار نہیں ہے، ہمارے اوپر اعتبار نہیں ہے، تو آپ انٹرنیشنل سطح کی انکوائریاں کریں، تو جو رزلٹ آتا ہے اس کے بعد بیٹھتے ہیں، طے کرتے ہیں۔ لیکن نہیں، مودی حکومت نے کہا نہیں، ہم بدلہ لیں گے، ہم گھس کے ماریں گے، اور وہ آئے، انہوں نے یہاں میزائل داغے، معصوم مظلوم لوگوں کو مارا، غیر ضروری
کوئی جواز بنایا، تو پھر اگلے دن پھر انہوں نے ڈرون بھیج دیے، پھر پاکستان نے کہا کہ بھائی نہ کریں آپ ایسا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بالکل نور خان ایئر بیس ہو گئی، رحیم یار خان ہو گئی، ہر جگہ بھائی میزائل داغ رہے ہیں۔ تو اب صرف GHQ رہتا تھا جہاں پہ انہوں نے میزائل نہیں داغے اور نہیں پہنچے، باقی تو کوئی چیز نہیں تھی۔ اور وہ یہاں تک آ گئے تھے، ڈرون بھیج رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ ہمیں الیکٹرونک وہ آ جائے کہ کہاں سے ان کو مارنے کے لیے میزائل آ رہے ہیں، تاکہ ہم اس پر وہ کریں، اٹیک کریں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں جہاں پہ اسلحہ ڈیپو ہے وہاں پہ اٹیک ہوگا تو ایک 10-20 کلو مواد جو ہوتا ہے وہ کتنا نقصان دیتا ہے، اور جہاں پہ اسلحہ ڈیپو ہے تو اندازہ لگا لیں وہ کتنا نقصان دیتا۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہندوتوا آئیڈیالوجی پر چلنے والی BJP حکومت اور مودی سرکار وہ تو ہر حوالے سے اخیر ہو گئی۔ ان کا وزیر خارجہ جے شنکر ریٹائر بیوروکریٹ ہے، کئی کتابیں موصوف نے لکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ مودی سے بھی ایکسٹریمسٹ ہے۔ انسان کہتا ہے کہ یار بیوروکریٹ ہو، کوئی درمیانی چیز دیکھو، اور پڑھنے لکھنے سے اتنی کتابیں لکھ کے اتنا پڑھ کے آپ کو مطلب کوئی عقل نہیں آئی ہے۔ بالآخر پھر پاکستان نے وہ ایک بڑی، جب پائلٹ جا رہے تھے انڈرٹیکنگ دے رہے تھے تو وہ آخری سطح تھی کہ یار ہم یا غازی ہیں یا شہید ہیں، اور گئے۔ اور پھر یہاں پہ ایک چیز ہے، یہاں پہ سب سے پہلا کریڈٹ جو جاتا ہے وہ پاک فضائیہ کو جاتا ہے، ابھی بھی 2019 میں بھی انہوں نے وہ کیا۔ اس کے بعد نیوی بھی اس دفعہ حرکت میں آئی، فوج تو ہوتی ہی ہے۔ تو اس میں لیکن یہ ہے کہ طاقت فوج کے پاس ہے، اختیار آرمی چیف کے پاس ہے، لیکن اس نے بڑے طریقے سے اس کو ٹیکل کیا، اور آخری لیول پہ نماز پڑھ کے صبح کی، اس کے بعد کہا کہ ہاں بھائی دعائیں مانگ کے اب کارروائی کرو۔ اور سب سے اچھی بات کہ اس دفعہ پاکستانی میڈیا نے کوئی وہ جو ہیں بھی نا پاکستانی اینکر ٹائپ، جو ارنب گوسوامی یا ان کے میجر گوراواریہ ٹائپ کے جو پاکستانی تھے، شکر ہے اس وقت ان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی آپس میں چپکلش ہے، تو وہ نہیں تھا۔ تو جو معقول آوازیں تھیں وہی زیادہ حرکت میں تھیں، اور انہوں نے کوئی بڑھا چڑھا کے پیش نہیں کیا۔ اور یہی چیز ہے، انڈیا جو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا تھا، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ہر وقت انہوں نے شاید مودی بھی نہ کرتا، مودی بھی کہیں نہ کہیں تو پاکستان سے خائف تھا، لیکن پھر بھی اسے اتنا مجبور کیا کہ اس نے کی، اور وہ طاقت کا گھمنڈ بھی تھا کہ ہمارے پاس رافیل آ گئی ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ پھر اس نے دیکھ لیا، پاکستان نے صرف 5 دن پہلے جس میزائل کا تجربہ کیا الفتح، اس کا کامیاب آپریشن کیا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے کسی معصوم اور مظلوموں کو نشانہ نہیں بنایا، سول جگہوں کو نشانہ نہیں بنایا۔ DGI-SPR نے بھی کہا کہ یہ ہماری روایات نہیں اور ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا کہ ہم معصوم اور مظلوم لوگوں کو ماریں۔ تو اس پر میمز بھی ہیں کہ شاید انڈیا والوں کے لیے آپ کو وہ نہیں کرتا، لیکن عام پاکستانیوں کو آپ سے اس حوالے سے بڑے گلے شکوے ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے ہر پارٹی نے تمام اختلافات بھلا کر اس سطح کو آئے اور سپورٹ کیا فورسز کو۔ اور اس میں آرمی چیف عاصم منیر کا جو گراف پہلے شاید PTI یا باقیوں نے بہت کم کیا ہوا تھا، اس کے پہلے جنگ ہونے سے پہلے بھی اس کا گراف اوپر گیا، مقبول بن گئے، ابھی جنگ کے بعد تو وہ بہت ہی اونچائی سطح پہ ہیں، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک وہ میڈیا کے سامنے نہیں آئے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے ایک پروفیشنل سولجر کی، کہ ایک طرف آپ کا امیج بلڈ ہو گیا ہو، بہت زیادہ آپ عروج پہ آ گئے ہوں، اور اس کے باوجود آپ اوائڈ کریں، لائم لائٹ میں نہ آئیں، تو یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2-3 چیزیں ہیں کہ انڈیا کو تو سبق مل گیا، اور چائنا بھی ہمیشہ وہ کہتے تھے چائنا سے یہ لیتے ہیں وہ لیتے ہیں۔ اگر پاکستان نے چائنا سے امداد لی تو انڈیا اسرائیل سے لے رہا تھا، امریکہ سے لے رہا تھا، US سے روس سے لے رہا تھا، فرانس سے رافیل لائے، تو اس کی اپنی کیا چیز تھی۔ لیکن پاکستان نے چائنا والے پروڈکٹ سے ان کو وہ شکست دی کہ چائنا بھی اب فخر کر رہا ہے کہ میری پاکستان سے دوستی ہے، اور اس کا اس نے صلہ دیا۔ اب اس لڑائی سے پاکستان نے فرنٹ پہ تھا، لیکن ٹیکنالوجی عمران خان کے دور میں یہ لی گئی تھی چائنا سے، تو اب وہ شیئر رافیل کے گر گئے اور چائنا کے اوپر چلے گئے۔ اب چائنا وار فیئر میں بھی اس کا سامان زیادہ لیا جائے گا، تو اس حوالے سے بھی چائنا کو پہلی دفعہ زیادہ ہی مقبولیت ملی، اور وہ یقیناً بہت خوش ہوگا، اور نیکسٹ ٹائم وہ بڑھ چڑھ کر بھی ساتھ دے گا۔ یہ ہو گئی ایک بات۔ اب دوسری بات،
انڈیا والے کہتے تھے ایک تو ہو بگڑا اور اوپر سے اس کے پاس اٹامک پاور ہو، پاکستان کو تانے دے رہے تھے، اور اوپر سے کہہ رہے تھے کہ بھائی عاصم منیر یہ تو وہ خر دماغ یا پاگل آدمی ہے، یہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. تو ایک طرف یہ کہتے تھے، دوسری طرف کاروائیاں کرتے تھے. تو پھر اس کا صلہ پھر اس خر دماغ نے دے دیا، جس کو یہ کہہ رہے تھے اور پہلے خود مان بھی رہے تھے یہ ایسا ہے ایسا ہے، پھر اس چیز پر مجبور کیا. تو یہ کارروائی پاکستان کو مجبوراً کرنا پڑی اور اللہ نے سرخرو کیا. یہ اچھی بات ہے، پوری عوام متحد بھی ہے، خوش بھی ہے، اور نہیں چاہتی کہ آگے ایسا کچھ ہو، مطلب لڑائی ہو، کوئی امن ہو. ہر کوئی امن کا ہی خواہش مند ہے. لیکن اس کے بعد دو چیزیں اور آ گئی ہیں کہ اگر یہ آ گئی ہے، اب سیکیورٹی فورسز نے اتنے مضبوط ہو گئے کہ انڈیا جیسے ملک کو شکست فاش دی. اب اندر والوں کو بھی یہ شکوہ، یہ گلی تو رہتے ہیں کہ ہمارے ادارے بہت آگے چلے جاتے ہیں اختلافات میں یا ادھر ادھر، تو ان میں یہ چیز ضرور ہے. اسپیشلی بلوچستان کے لوگ ہیں یا پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا وزیرستان کے لوگ ہیں کہ پہلے جو چیزیں چل ہی رہی تھیں، کیس ہیں یا اور اونچ نیچ ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پہ مزید سختیاں ہو جائیں، مزید ایکسٹریم پہ چلا جائے. کیونکہ میں کہتا ہوں اوورال ہم جتنا بھی کہیں یو این یہ سب فراڈ ہے. آنا آپ کے ملک اور آپ کو ہی ایک دوسرے کے اس میں ہے. کسی اور سے امید لگائیں گے تو غلط ہوگا. بی ایل اے اور بی ایل ایف بھی انہوں نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، لیکن آخر میں آنا بیٹھنا آپ دونوں نے ہی ہے. اب یہ طے کرنا ہوگا سیکیورٹی فورسز کو بھی کہ عوام کو یہ ضرور ہے، خدشات ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو اب وہ جو زیادہ طاقت ان کو مل گئی ہے یہ ہمارے خلاف استعمال نہ ہو مزید. تو اس پر دیکھنا ہوگا فورسز والوں کو بھی کہ اس دفعہ بھی شکر ہے کہ بڑے عرصے بعد یکجہتی دیکھنے کو ملی. مزید اتنی سختیاں نہ بڑھائیں کہ خدا نخواستہ نیکسٹ ٹائم ایسا موقع آئے تو لوگ اس جنگ کو لے کر بالکل نیوٹرل نہ ہو جائیں یا پھر ان کی سوچ کوئی اور نہ ہو جائے. یقیناً جو فتح ہوتی ہے اس کو سنبھالنا بھی بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو ہوپ سو کہ اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ طاقتور حلقے تمام اس چیز کو فائدہ لے کر مزید جو مطلب دوریاں ہیں ان کو ختم کریں گے، نہ کہ مزید بڑھائیں گے. یہ ورلڈ آرڈر آیا کہ اب بھائی خطے میں اجارہ داری انڈیا کی نہیں رہے گی. انڈیا اتنا مضبوط نہیں ہے. اس کو رافیل دیے، وہ بھی رافیل والوں فرانس کو بھی اس نے بے عزت کرا دیا. تو اب مجھے تو نہیں لگتا مودی کی جو ہر وقت الیکشن آتے تھے اور وہ جنگ پر آتا تھا مزید وہ ایسا کچھ کرے گا. اگر اس کو مزید شوق ہوا تو مزید شکست فاش اس کا مقدر ہی بننی ہے. تو اس میں آرمی چیف کا گراف بہت اوپر گیا، تمام فورسز کا گراف بہت اوپر گیا. لیکن اب یہ ان پر ہے کہ وہ اس گراف کو آیا مزید سختیاں کرتے ہیں تو مزید گراف وہ کرتے ہیں، یا پھر اس چیز کو فائدہ لے کر ہم آہنگی کرتے ہیں اور جو کہیں گلے شکوے ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ صرف آرمی چیف نہیں ہے، اس میں سیاسی لوگ بھی ہیں، اس میں ڈی جی آئی ایس آئی ہے، ایم آئی ہے، کور کمانڈرز ہیں. ہر ایک مختلف سوچ کا ہے اور الگ الگ ان کا نظریہ، ان کی سٹرگل ہے. مائنڈ اتنے چھوٹے نہیں ہیں. گو کہ آرمی چیف کے پاس طاقت زیادہ ہے یا پھر وہ ون مین آرمی ہے یا اس کے وہ زیادہ ہیں، لیکن کم سے کم پوائنٹ آف ویو ہر ایک وہاں چلتا ہے. تو اس میں ایسے لوگ ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ کوئی درمیانی رستہ نکلے ہر طرف سے. لیٹ سی کیا ہوتا ہے. اور دوسری بات کہ میں کہہ رہا تھا مائٹ از رائٹ، وہ امریکہ جو کہہ رہا تھا یہ ان کی جنگ ہے، ہم نہیں پڑھتے. جب انڈیا پہ ٹف ٹائم آیا تو پاکستان نے رابطہ نہیں کیا. کل ٹی جی آئی ایس پی آر لوگ بھی یہ کہہ رہے تھے انڈیا نے رابطہ کیا کہ درمیانی راستہ نکالیں، سیز فائر کروائیں ہمارا. ان کو نقصان ہی اتنا ہوا تھا. ان کے جو کل کہہ رہے تھے کہ 6 طیارے ان کے گرائے ہیں، پہلے تو کہا جا رہا تھا 5، اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو ان کی پائلٹ ہے اس کو گرفتار نہیں کیا گیا، وہ صرف باتیں ہیں. تو اندرونی ذرائع بتاتے ہیں کہ ایسے باتیں نہیں ہیں. اگر ہوتی، اگر یہ نہ ان کے پاس ہوتی تو انڈیا اس کو سامنے لا چکا ہوتا. اس کے پورے ٹویٹر پہ ٹرینڈ بن گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے صحیح لیکن اس کو پیش نہیں کیا جا رہا یا رازداری میں کیا جا رہا ہے. تو یہ اتنا بھی وہ نہیں ہے کہ کہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں اس میں 100% ہی صداقت ہو. تو اوورال اس میں کہیں نہ کہیں ایسا ہے، یا وہ زخمی ہے یا بعد میں لانا چاہتے ہیں، جو بھی ہے. تو یہ چیز عقل کو نہیں بیٹھتی کہ ان کے پاس نہیں ہے. ابھی اسرائیل کو بھی یقیناً خدشہ ہو گیا ہے کیونکہ فل ٹائم انڈیا کو سپورٹ کر رہا تھا.
کہ ایسا نہیں ہوتا، اور میزائل کو روکنا اتنا معمولی وہ نہیں ہوتا، وہ گھنٹوں کی رفتار سے نہیں چلتا، سیکنڈوں میں جاتا ہے۔ تو اس میں بہتر یہی ہے کہ آپ کے پاس جو طاقت ہے، جو گھمنڈ ہے، جو پیسہ ہے، اس کو آپ کنٹرول میں رکھیں گے تو صحیح ہوگا۔ اگر آپ جنگ پر آئیں گے تو پھر آپ سے کم وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ٹریننگ میٹر کرتی ہے، آپ کی تربیت میٹر کرتی ہے، آپ کا جنون میٹر کرتا ہے، آپ کے پاس کیا اسلحہ ہے، کیا ٹیکنالوجی ہے، یہ بعد کی چیزیں ہیں۔ تو پاکستان مسلسل یہ دوسری مرتبہ انڈیا کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو نیکسٹ ٹائم انڈیا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے گا۔ مودی کا گراف، جس طرح میں یہ کہہ رہا تھا آرمی چیف کا گراف یہاں بہت اوپر گیا، فضائیہ کا بہت اوپر گیا، اس طرح وہاں پہ مودی کا گراف ڈاؤن ہو گیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایسی کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان اور چین میں کوئی دوریاں بڑھیں، انہوں نے پاکستان سے شکست کھا کے ان کو مزید قریب کر دیا ہے۔ تو خیر، اس کی شکست، یہ جو شکست ہوئی ہے، یہ انڈیا کی، اس نے بہت تبدیلیاں لا دی ایٹیٹیوڈ میں، باقی چیزوں میں۔ اب اس پہ کل بی ایل ایف کے جو کمانڈر ان چیف ہیں ڈاکٹر علی نذر، انہوں نے بیان دیا، اور پھر انہوں نے ایک وہ استعمال کی کہ 5th کالمنسٹ، مطلب جو جن کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہے یا محکوموں کی بات نہیں کرتے، پنجابیوں اور بلوچوں دونوں کو اس نے ٹارگٹ کیا کہ ہم پہ یہ جنگ جو مسلط کی گئی ہے، ہم ایسا نہیں ہے معصوم پنجابیوں کو ماریں، مظلوموں کو ماریں، مارے جاتے ہیں، وہ انٹیلیجنس کے لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کو مارتے ہیں، ان کو لینے جہاز آ جاتے ہیں، اگر وہ عام پنجابی ہوتا تو اس کے لیے کون آتا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب یہ دیکھ کے ہمیں شاونسٹ کہا جاتا ہے، ہمیں ظالم کہا جاتا ہے، ہم ظالم نہیں ہیں۔ پھر اس نے انوار الحق کاکڑ اور سرفراز بگٹی جو ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ یہ GHQ کے نمائندے ہیں، ان کا ادھر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک طرف انوار الحق کاکڑ یہ کہتا ہے کہ جانور اور پنجابی کا خون بلوچستان میں جو ہے نا بالکل جائز ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور دوسری طرف وہ اتنی مہنگی انہوں نے اپنی جو ہے نا تنخواہیں بڑھوا لیں اور ان کو کوئی اس چیز سے فکر ہی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے سرفراز بگٹی کو کہا کہ بھائی سرفراز بگٹی GHQ کا نمائندہ ہے، فلانا جو مسوری ہے اس کی قبر اس کو فلاں کر رہی ہے، فلاں کر رہی ہے۔ تو اس نے جب سرفراز بگٹی اور انوار الحق کاکڑ کا موازنہ کیا تو بذات خود انوار الحق کاکڑ یہ چاہ رہا تھا، انوار الحق کاکڑ بیچارے کے پاس تو اتنی حیثیت ہے نہیں ایک سیٹ جیت سکے، تو طاقتور حلقوں نے سمجھا کہ یہ بڑا انٹلیکچوئل ہے، اس کو بڑا بنا کے پیش بھی کیا، بڑا مستفید بھی کیا۔ سرفراز بگٹی سے لاکھ ہمارا اختلاف ہے نظریاتی طور پہ، لیکن اس کی کچھ نہ کچھ سٹیک تو ہے، کچھ نہ کچھ اس نے کام تو کرایا ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے کیا کام کرایا ہے، یا اس کے پاس کتنے لوگ ہیں؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ لالو جان کے علاوہ اس کے یہ 10 بندے بھی اس کے لیے شاید اکٹھے کرنا مشکل ہوں۔ ہاں، یہ آج کل بڑے بڑے ٹھیکیدار ہیں، وہ شاید آ جائیں، کوئی نعرہ شارہ لگائیں، اور وہ اتنا چھوٹا آدمی بھی نہیں ہے۔ سرفراز کی یہ چیز ہے کہ پچھلے دور میں سرفراز سرفراز کے اوپر ایک افسر نے FIR کاٹی، وہ آج DG بنا ہوا ہے۔ پچھلا جب یہ وزیر داخلہ تھا، سردار عبدالرحمن کھیتران کے لیے کسی سفارش پہ گیا اس کی، اور اس افسر کی منہماری ہوئی، وہ آج بھی جب یہ وزیر اعلیٰ بیٹھے ہوئے اسی منصب پہ، لیکن انوار الحق کاکڑ کے پاس جو تھوڑا وہ آیا تو 18 گریڈ والے بشیر بڑیچ سے اس نے جو ہے نا ٹانگیں اڑا لیں، ہر حد تک گئے۔ پھر میں نے کہا نا کہ میں کوئی بشیر بڑیچ کو اتنا کوئی بڑا اچھا افسر نہیں سمجھتا، نہ میں کوئی اسے اتنا اچھا ایماندار سمجھتا ہوں، لیکن انوار الحق سے بہتر سمجھتا ہوں۔ کیٹیگریز ہے نا کہ اس کے نسبت وہ کم برا ہے۔ تو اسی طرح میں کہتا ہوں کہ ایک افسر کو بار بار ایک جگہ نہیں جانا چاہیے، وہ تیسری مرتبہ گئے، لیکن ان کے پاس جب آیا اختیار تو اس نے ان کو پروموشن سے بھی محروم کروا دیا، ہر حد تک چلے گئے۔ تو پھر میں نے آپ کو کہا تھا ایپیکس کمیٹی میں جب بیٹھتے تو اکثر کہا جاتا تھا DC اتنے ارب کما گیا، DC اتنے ارب کما گیا، وجہ صرف اس سے تھی، بشیر بڑیچ سے تھی۔ دوسری طرف سرفراز ہے، سرفراز کے پاس گو کہ اتنے زیادہ لاکھوں میں لوگ نہ ہوں لیکن چند ہزار لوگ ضرور ہیں، اور کچھ نہ کچھ اس کا وارڈ بیلنس ضرور ہے، اور دوسرا اس میں تھوڑا بہت ظرف بھی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب بھی جو ہے نا، انوار الحق کاکڑ صاحب اور سرفراز صاحب میں تھوڑا سا بے شک نمائندے شاید اسٹیبلشمنٹ کے ہوں، لیکن اتنا فرق ان میں ضرور ہے، گو کہ ان کا یارانہ بھی ہے، ہمارے جیسوں کے خلاف دونوں مل کے کارروائی بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم موازنہ ضرور کرتے ہیں۔ جس طرح میں کہتا ہوں کہ عبداللہ نورزئی
عمران زرکون سے بہتر افسر ہے، بہت بہتر افسر ہے، اس طرح عمران زرکون بابر خان سے بہت بہتر افسر ہے. تو کیٹیگریز ہیں کہ یہ 1 2 3 4 اس طرح کو کہ، لیکن سوال پھر یہی ہے کہ ابھی پھر انوار الحق کاکڑ نے وہ کلپ بھی ہوپ سو شیئر کر دیے ہوں گے کہ بھائی دیکھو اللہ نظر میرے خلاف یہ کر رہا ہے، لیکن اس کا یقیناً BLA اور BLF کو بھی کافی نقصان ہوا ہوگا کہ انڈیا بیک فٹ پہ چلا گیا. لیکن اب انڈیا دیکھے گا ڈائریکٹ دوبارہ مداخلت نہیں کرے گا، اس تھرو کرے گا. BLA کا بیانیہ آیا کہ بھائی ایک نیا آرڈر آ گیا ہے، ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ بھائی پاکستان کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ انڈیا والوں کو کہ یہ سیز فائر پاکستان نے کیا ہے، لیکن یہ آپ کی سوچ ہے کہ پاکستان قائم رہے گا. تو اس حوالے سے تو پاکستان نے سیز فائر کی ریکویسٹ نہیں کی تھی. پاکستان پہلے چاہ رہا تھا لڑائی نہ ہو مداخلت کرے، امریکہ نہیں آ رہا تھا. لیکن جب انڈیا کی بینڈ بجی انفارچونیٹلی ایسے الفاظ کا استعمال کر کے، لیکن ایسا ہی ہوا. اس کے بعد پھر امریکہ نے مداخلت کی، پھر آرمی چیف کو ان کے وزیر خارجہ کی کال آ رہی ہے، تو اس کے بعد وہ ایکٹیو ہوا. پہلے ٹرمپ یہی کہہ رہا تھا ہمارا اتحادی انڈیا ہے، بعد میں جب سچویشن ٹف ہو گئی تو درمیان میں کود پڑا. لیکن اس سے پاکستان کی ڈیمانڈ اب اور بڑھ گئی ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا پاکستان شاید ہر محاذ پہ شکست کھا جائے، اکانومی میں کھا جائے، ہیومن رائٹس وائلیشن میں کھا جائے، اور ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں کھا جائے، لیکن جنگ کے میدان میں پاکستان بہت آگے چلا گیا ہے، بہت آگے. مسلسل خودکش والوں سے، BLA سے، BLF سے، TTP سے 100 قسم کے ایلیمنٹ سے مقابلہ کر کے وہ اتنا میچور ہو گیا ہے کہ جنگ کیسے لڑنی ہے. تو یوں جو BLF کی پریس ریلیز تھی اس میں یہی تھا کہ سیز فائر یہ ایک ڈھونگ ہے. تو جو بھی ہے انڈیا کے پاس اور چارہ نہیں بچا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی کی سپورٹ حاصل نہیں ہے، کہ اگر آپ کہتے ہو کہ BLA کو سپورٹ حاصل ہے کسی اس کی، تو ہمیں حاصل نہیں ہے. تو اللہ نظر جو کہہ رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایران آئے مداخلت کرے، باقی ہمسائے آئیں، یہ ان کا فرض ہے کہ ہمیں سپورٹ کریں. اور انہوں نے کہا کہ انڈیا نے جو اسلحہ لیا تھا 71 میں وہ ہمیں دے دیں تو ہم لڑنا شروع کر دیں. تو میرے خیال میں وہ بھی یقیناً یہ دھچکے جس طرح میں نے کہا کہ بہت پہنچی ہر جگہ، جو بھی اپوزیشن اب وہ کر رہی تھی تو ان کا یہی کچھ تھا. لیکن اب کیا ہوتا ہے، اب کیا کاروائیاں ہوتی ہیں، کیونکہ اب ڈرون ٹیکنالوجی میں پاکستان بھی آگے آ گیا ہے. تو کہا جا رہا تھا BLA BLF کے لوگ جو آتے ہیں روڈوں پر نیکسٹ ٹائم ان سے ڈرون کے تھرو کاروائی ہوگی. اب اگر ڈرون ایکٹیو ہو گئے تو شاید ان کا آنا بھی محال ہو جائے. تو گوریلا جنگ چلتی تو رہے گی، لیکن وہ شدت اس طرح نہیں ہوگی. نوعیت بدل گئی ہے، چیزیں بدل گئی ہیں. اب انڈیا سے لڑائی کے بعد تو سچویشن بہت زیادہ ٹف ہو گئی ہے. اب جب افغانستان میں گئے تو اس دفعہ اسحاق ڈار سنا ہے بہت فخر جملوں کا تبادلہ ہوا. وہ باڈی لینگویج کی بات تو کر رہے تھے کہ طالبان کی ایسی ہے، لیکن اسحاق ڈار کی ایسی ہے. لیکن میری معلومات کے مطابق یہ تھا کہ بھائی جعفر ایکسپریس پہ جو یرغمال بنایا گیا اس کو افغانستان سے ٹیکل کیا جا رہا تھا. اور اگر نیکسٹ ٹائم، اس دفعہ ہم آپ سے ریکویسٹ کرنے نہیں آئے، آپ کو یہ بتانے آئے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم ایسا واقعہ ہوا تو ہم آ کے کارروائی کریں گے. PTI والوں نے بھی کہا تھا کہ ہمیں ایسے خدشات ہیں کہ یہ وہاں دوسرے ممالک جا کے یہ کارروائی کریں گے. تو حالات اس نتیجے تک ہیں. تو پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس پر ہے. جس طرح ایران میں کارروائی کی اور افغانستان میں بھی پہلے بھی ایسی کارروائی ہوئی ہے کہ نیکسٹ ٹائم اگر ایسی کارروائی ہوگی اور ادھر سے سپورٹ نہیں ہوگی اور وہ ایلیمنٹ ہوں گے کل عدم وہ وہاں پہ ہوں گے تو ہم ایسی کارروائی وہاں بھی کر سکتے ہیں. تو یہ چیز اب شاید وہ اور زیادہ ایکسٹریم پہ چلی جائے. تو میرے خیال میں یہ دیکھنا ہوگا تمام آس پاس کے ہمسایوں کو کہ ایران کا اس میں کردار اچھا رہا، سعودی کا اچھا رہا، ترکی کا اچھا رہا، آذربائیجان کا اچھا رہا. تو امریکہ نے آخر میں آ کے مصلحت وہ کر دی. سب سے بڑھ کے چین نے جو کردار ادا کیا وہ سب کے سامنے ہے. اب کیا رزلٹ نکلتا ہے، یقیناً اگر کسی کی مانی جائے گی یا پاکستان مانے گا تو وہ چین ہے. اسی پر سارے اتفاق کر لیں تو میرے خیال میں کوئی مناسب رزلٹ نکلے گا. لیکن دوسری جانب اگر حل نہیں نکلتا تو چیزیں پاکستان میں بھی شدید تر ہو سکتی ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ بھی اب کیا وہ کرتی ہے اب یہ طے ہوگا، لیکن یہ خدشہ ضرور آتا ہے. اور امید تو ہماری یہی ہے کہ وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا کے جو ٹمپریچر ایکسٹریم پہ ہے اس کو کم کریں. اگر وہ ایکسٹریم پہ نہیں اس چیز سے فائدہ اٹھا کے مزید آزادیاں سلب کریں گے
تو یہ نہ ملک کے مفاد میں ہے نہ ان کے مفاد میں ہے. آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. جو ایلیمنٹ ہیں شدت پسند، ان کے ساتھ کیسے ٹیکل کیا جاتا ہے. کوئی درمیانی، میں یہی کہتا ہوں کہ آپریشن بے شک چلتے رہیں اگر ایکسٹریم پہ چیزیں جاتی ہیں، لیکن ساتھ میں کوئی مذاکرات کا راستہ، کوئی اور راستے، کوئی اور ڈیولپمنٹ پیکیج ایسے چلتے رہیں تاکہ لوگوں میں کچھ نہ کچھ امیدیں ہوں، نہ کہ ان کی امیدیں ختم کی جائیں. تو باقی جو معاملات ہوں گے اس پر اپڈیٹ آپ کو کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.